500 علماء کرام کو جمع کر کے ایک کتاب لکھوائی تھی جو فتاوی عالمگیریہ آج بھی موجود ہے، اور بعض مدارس کے اندر وہ یہ فتاوی پڑھایا بھی جاتا ہے۔ وہ بڑا نیک اور عادل حکمران تھا۔ اس کو ایک بہنوئی نے کہا جی کہ میں بادشاہ جو ہوتے ہیں پھر وہ اپنا مزاج ہوتا ہے، اس نے کہا جی کہ میں اگر روح بدل کر آؤں گا آپ کے پاس تو آپ مجھے انعام سے نوازیں گے؟ تو عالمگیر بادشاہ تھا، اس نے کہا، لیکن اس کی خوراک بڑی سادہ تھی۔ عالمگیر جو بادشاہ تھا وہ خود ٹوپیاں سی کے اور قرآن کی کتابت کر کے اس سے جو اسے مزدوری ملتی تھی وہ اس سے جو ہے وہ اپنے گھر کا اخراجات چلایا کرتا تھا، بیت المال سے نہیں لیا کرتا تھا۔ یہ ایسے حکمران میں گزری ہے، کیا دو سبحان اللہ۔ تو وہ بڑا نیک حکمران تھا۔ اس کو بہنوئی نے کہا کہ میں اگر روپ بدل کے آؤں تو آپ مجھے انعام دیں گے؟ آپ نے فرمایا تو کوشش کر اور اپنا روپ بدل کے آ، اگر میں نہ پہچان سکا تو پھر میں تمہیں انعام سے نوازوں گا۔ اب بادشاہ نے عالمگیر نے اعلان کیا کہ سپاہیوں کی بھرتی کرنی ہے، فوج کی بھرتی کرنی ہے، تو اس لائن میں کافی سارے نوجوان آ گیا، وہ بہروپیہ بھی آ گیا، وہ بھی بڑے جو ہے وہ اپنا بھیس بدل کر آیا۔ تو جب وہ عالمگیر بادشاہ کے سامنے آیا تو باقی فوجی تو بھرتی ہو رہے ہیں، جب وہ سامنے آیا تو اس کو عالمگیر نے پہچان لیا اور کہا جا یہ تیرے آنے جانے کا خرچہ ہے، جا میں نے تمہیں پہچان لیا۔ اب پھر کچھ دنوں کے بعد عالمگیر خان نے، عالمگیر بادشاہ نے کہا کہ جو ہے وہ اس ایجوکیشن کے لیے جو ہے وہ استادوں کی بھرتیاں کرنی ہے، تو وہ بھی اسی طرح شیروانی ڈال کر جو ایک استادوں کا، اساتذہ کا جو ایک بڑا مہذب لباس ہوتا ہے وہ اس طرح لباس پہن کر اور کپڑی ٹوپی پہن کر جس طرح ایک بڑا جو ہے ٹیچر ہوتا ہے اس طرح آ گیا۔ تو پھر عالمگیر بادشاہ نے کہا جا میں نے تجھے پہچان لیا، یہ اپنے پیسے میں اور آنے جانے کا تیرا خرچ ہے۔ اسی طرح وہ جو ہے وہ بار بار آتا، روپ بدل کر آتا اور بادشاہ اسے پہچان لیتا۔ اب اس نے روپ یہ بدلا کہ داڑھی بھی رکھ لی، تھوڑی زلفیں بڑھا لی، بال بڑے بنا لیے، اور اوپر جو ہے یہ جو لباس ہے بڑا تقوی والا اسلام کا، دین کا لباس اس نے اپنے اوپر ڈال لیا اور پہاڑ کی ایک چوٹی کے اوپر جا کے بیٹھ گیا، اور کچھ اس کے عقیدت مند وہاں کھڑے ہو گئے۔ اب عورتیں بھی وہاں جانا شروع ہو گئی، لوگ بھی آنا وہاں شروع ہو گئے، لوگوں نے مشہور ہو گیا کہ یہاں یہ بزرگ ہے اور بہت بڑے پہنچی ہوئی سرکار ہے اور کوئی بہت بڑے اللہ کے ولی بیٹھے ہیں۔ اب جو ان کا ظاہری لباس جو تھا وہ دین والا تھا، داڑھی بھی رکھ لی تھی، اوپر امامہ بھی رکھ لیا، پھر بھی پڑھا لیے، تو اب دور دور سے پتہ لگتا تھا کہ اللہ والا بیٹھا ہے، مشہور بھی ہو گئے، لوگوں نے مشہور بھی کر دیا۔ عالمگیر بادشاہ اب جہاد کے لیے جا رہا تھا، اس نے فوجیوں کا کہا کہ یہ اتنا ہجوم کہاں، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے، کوئی بزرگ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ سارے لوگ جو ہے اس کے پاس جا رہے ہیں۔ کہا اتنا ہجوم، واقعی کوئی اللہ کا ولی ہے اور وہ اسی لیے اتنا ہجوم ہے۔ تو وہ پھر لائن میں قطار میں کھڑے ہو گئے، اس نے کہا کہ مجھے جلدی ہے۔ اس نے کہا کہ ہم امیر آئے، غریب آئے، بادشاہ آئے، پیر صاحب کا حکم ہے، قبلہ کا حکم ہے کہ لائن میں کھڑے ہو گئے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ واقعی اگر کوئی عام پیر ہوتا تو وہ کہتے ٹھیک ہے بادشاہ آیا تو اس کو پہلے ملاقات کے لیے آ جاؤ۔ جیسے آج کل عموماً پیر خانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بڑا پیر، بڑا مرید کوئی اینڈ گزر لے کے جاتے ہیں تو اس کو اندر بٹھاتے ہیں، مرغا بھی کھلاتے ہیں، جو غریب جاتا ہے اسے پوچھتا ہی نہیں ہے۔ باہر کیا وہ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، باقی کوئی اللہ والا ہے، کہ مجھے بھی لائن میں کھڑا کر دیا۔ اب وہ کافی دیر کے بعد عالمگیر بادشاہ کی باری آئی، اب وہ جابر صاحب کے پاس آ کے بیٹھ گیا، فرمایا کیوں آئے ہو؟ اب حقیقت میں تو وہ بہروپیہ تھا
اب وہ جو ہے وہ گردن جھکا دی اور بادشاہ کہا کہ دعا کرے جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ پاک مدد فرمائے۔ اور وہ اللہ والا تو ظاہری طور پہ اللہ والا بنا ہوا تھا، حقیقت میں وہ بیروت کیا تھا، دعا کی جا اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا، تو نیک انسان ہے، عادل ہے۔ اب وہ بادشاہ اٹھا اور بادشاہ جب جانے لگا تو اب اس بہروپیے نے پیچھے سے اس کو آواز دی کہ بادشاہ صاحب ذرا پیچھے آئیے، واپس آئیے۔ تو وہ پھر پچھلے واپس آیا، اس نے کہا جی کیا حکم ہے؟ اس نے کہا کہ میرا انعام مجھے دے دو۔ کیا دے دو؟ میرا انعام مجھے دے دو۔ اس نے کہا تیرا ستیہ ناس تو وہ بہروپیہ نکلا ہے۔ اس نے کہا یار واقعی میں تجھے آج پہچان نہیں سکتا ہوں، اور اب مانگ تو کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا جی یہ جو آپ نے سر کے اوپر تاج پہنا ہوا ہے، اس کے اوپر جو ہیرے لگائے ہوئے ہیں نا، تو یہ ہیرے مجھے اتار دیں۔ اس نے کہا چل تاج اتارا، اس کے قدموں میں ڈال دیا اور کہا یہ تو تم نے مانگا ہے نا، ابھی پھر میں واپس آتا ہوں جہاد سے، تو پھر واپس دربار میں آنا، جو تم منہ سے مانگے گا میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ کیا دوست، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ اب بادشاہ نے اپنا تاج اتار کر اس کے قدموں میں رکھ دیا، اور جب وہ بادشاہ جانے لگا پھر اس بہروپیے نے آواز دی بادشاہ رک جا۔ اس نے کہا اب کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اپنا تاج بھی ساتھ لے جا۔ اس نے کہا تو نے اتنا وقت ضائع کیا، اتنے روپ بدل بدل کر آیا، اب تو کامیاب ہوا ہے تو اب یہ تاج مجھے واپس کر رہا ہے۔ اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ اب مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ کیا دوست، اب مجھے مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے کہا پھر تمہیں کیا مسئلہ سمجھ میں آیا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ دیکھ، یہ داڑھی میں نے جھوٹ موٹ کی رکھی ہے، یہ پگڑی بھی میں نے جھوٹ موٹ کے اوپر رکھی ہے، یہ میں نے جو دین کا لباس پہنا ہے یہ بھی جھوٹ موٹ کا پہنا ہے۔ تو وہ رب کتنا کریم اور کتنا ستار اور کتنا مہربان ہے اور کتنا پردہ پوش ہے کہ میں جھوٹ موٹ کا یہ دین کا لباس پہن کر بیٹھ گیا تو وقت کا بادشاہ بھی میرے قدموں میں بٹھا دیا۔ اگر میں سچے دل سے تائب ہو کر اس کا ہو جاؤں تو پھر وہ مجھے کتنا عطا فرمائے گا۔ سمجھ آ گیا تو کہتے سبحان اللہ۔ اس لیے اب آپ اسی وقار کہ اگر کوئی جھوٹ موٹ کا بھی دین کا نام لیتا ہے تو اس کو بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ فرعونیوں میں ایک ایسا شخص تھا جو نقالی تھا، لوگوں کی نقلیں اتارا کرتا تھا، اور وہ اس کے اندر بڑا، اس فن کے اندر وہ بڑا ماہر تھا۔ کسی نے کہا تو سب کی نقلیں اتارتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتار۔ اس نے کہا پھر مجھے تھوڑا ٹائم دو۔ پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی طرح بال بنائے، اسی طرح ہولیا بنایا، اسی طرح داڑھی رکھی، اسی طرح ڈنڈا پکڑنا شروع کر دیا جس طرح موسیٰ علیہ السلام وہ حصائے موسوی پکڑا کرتے تھے۔ جب وہ ہولیا بنا لیا اب وہ کھڑا ہو کے تمام فرعونیوں کو جس طرح موسیٰ علیہ السلام خطاب کیا کرتے تھے اس طرح نقل اتارنے لگا۔ اللہ نے فرمایا جبریل نیچے دیکھ، عرض کی مولا وہ فرعونی تیرے پیارے لاڈلے موسیٰ کریم اللہ کی نقل اتار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا پھر جبریل گواہ رہنا، پھر گواہ ہو جانا، جب میں فرعون کو پانی میں غرق کروں گا اور اس کی ساری فوج کو پانی کے اندر ہلاک کر دوں گا، اس کو میں بچا لوں گا، اس کو میں کیا کر لوں گا؟ بچا لوں گا۔ ہے بھی کافر، ہے بھی فرعونی، فرمایا اس لیے
سے کیا کروں گا؟ محبت کروں گا. یحببکم اللہ. پھر علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم بھی تیرے ہیں. پھر اسی کا جواب اپنے شعر میں دے دیا، خودی کو کر بلند تنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اب آپ اسی وقار تو پھر ہو بھی نبی کریم کا امتی ہو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو، آپ پہ درود بھی پڑھتا ہو، آپ درود و سلام بھی پڑھتا ہو، اس پر پھر اللہ کو کتنا پیار آتا ہے. اس لیے فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم کہ اللہ اپنے بندوں سے بڑا پیار کرتا ہے. وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. اب آپ اسی مقام آخری حدیث پاک آپ سے بات فرمائیں کہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، اور جو سب سے آخر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سب سے آخر میں انی عالم آخرہ اہل النار خروجا منہا و آخرہ جو ہے اہل الجنت دخولا، جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا اور سب سے جو ہے پھر اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے گا. حضور فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں. کیا فرماتا ہے؟ میں اس کو بھی جو سب سے آخر جہنم میں نکلے گا پھر اللہ پاک اسے جنت عطا فرمائے گا. کیا کیا واقعہ ہوگا اس کے ساتھ؟ فرمایا وہ جہنم سے اللہ پاک اس کو نکالے گا، اس کا منہ جہنم کی طرف ہوگا، وہ اللہ سے کہے گا مولا میرا منہ جہنم سے پھیر دے. اللہ فرمائے گا اور تو کچھ نہیں مانگے گا. فرمایا نہیں مولا وعدہ کرتا ہوں میرا منہ جہنم سے پھیر دے. جہنم سے منہ اس کا پھرے گا. یا رب اصرف عبادی عن النار قد کشفنی ریحھا واخرجنی سقارھا کہ میرا منہ یہ جلا رہی ہے، مولا میرا منہ جہنم سے پھیر دے. اللہ فرماتا ہے پھیر دوں گا، پھر اور تو کچھ نہیں مانگے گا. اللہ نے اس نے وعدہ کیا مولا اور کچھ نہیں مانگوں گا. اللہ نے اس کا منہ جہنم سے پھیر دیا. جب پھیرا تو سامنے ایک بڑا حسین جمیل درخت نظر آیا. فترفع له شجرة فيقول رب أدرني من هذه الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها. بہت حسین جمیل اسے وہ جو ہے وہ درخت نظر آیا. اب کہنے لگا مولا مجھے اس درخت تک پہنچا دے، میں اس کا سایہ بھی لوں اور میں اس کا پانی بھی پی لوں. کیا دو سبحان اللہ، بات سمجھ آ گئی؟ کیا دو سبحان اللہ. اب اللہ نے فرمایا تو نے کہا تھا میں اور کچھ نہیں مانگوں گا. یا اللہ تو کریم ہے، میں مجبور ہوں، مجھے اس تک پہنچا دے. اللہ پاک اس درخت تک اس بندے کو پہنچا دیتا ہے. اب پہلے درخت کا سایہ لیتا ہے، پانی پیتا ہے، اس سے بھی پہلے اور حسین درخت نظر آتا ہے. عرض کرتے بولا مجھے اس تک بھی پہنچا دے. اللہ فرماتا ہے جا، اس تک بھی پہنچا دیا. دوسرے درخت تک پہنچایا، پھر جنت کے قریب ایک درخت نظر آیا. پھر تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہا مولا اب مجھے اس تک بھی پہنچا دے. اللہ نے فرمایا تو کہتا میں کچھ نہیں مانگتا، مولا تو کریم ہے، میں مجبور ہوں، تو مجھے عطا فرما دے، مجھے اس درخت تک بھی پہنچا دے. اللہ فرمایا اور تو کچھ نہیں مانگے گا؟ نہیں مولا اور کچھ نہیں مانگتا. اب جنت کے قریب وہ حسین درخت کے قریب پہنچا. اندر جنتیوں کی آوازیں آ رہی تھی. کافی عرصہ خاموش رہنے کے بعد پھر رب سے کہتا ہے مولا تو مجھے جنت میں داخل فرما دے، مجھے جنت میں داخل فرما دے. اللہ نے فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اذهب فادخل الجنہ، فرمایا جا تجھے میں نے جنت میں داخل فرما دیا. اب وہ جنت میں گیا، جنت میں داخل ہوا، دیکھا کہ جنت بھری پڑی ہے. یا رب وجدتها ملأ، اس نے کہا مولا جنت تو بھری پڑی ہے. اللہ نے فرمایا فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، اے بندے میں نے تمہیں جنت میں کتنی جگہ عطا کی. یہ دنیا، کتنی دنیا. آئنسٹائن نے کہا تھا میری عمر 10 لاکھ سال ہو جائے میں اس کائنات کی سرحدوں کو ناپ نہیں سکتا. اللہ فرما رہا ہے یہ دنیا وعشرة أمثالها اور اس کی مثل اور 10 دنیا مل جائے، میں نے اتنی جگہ تمہیں جنت میں عطا فرما دی ہے. اب وہ بندہ ہکا بکا پریشان کہے گا کہ جنت میں مجھے جگہ نظر نہیں آ رہی. اللہ فرمایا تھا دنیا اور اس کی مثل 10 دنیا اور مل جائیں، اتنی جگہ عطا کی ہے. فرمایا پھر وہ رب سے کہے گا کہ رب
سے مزاح کرتا ہے، وہ بندہ جب یہ بات کہے گا، یہ حدیث بیان کی حضرت عبداللہ بن مسعود جہاں پہنچے، ان کا لوگوں مجھے پوچھو میں کیوں مسکرایا، پوچھا جی کیوں مسکرائے؟ فرمایا حضور نے جب یہاں حدیث بیان کرتے کرتے پہنچے تو وہ مسکرائے تھے، ہم نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں مسکرائے ہیں؟ فرمایا اس لیے میں مسکرایا ہوں جب وہ بندہ اللہ سے قیامت والے دن یہ کہے گا، اللہ فرمائے گا جا میں نے تمہیں دنیا اور اس کی مثل اور 10 دنیا اتنی جگہ عطا کر دی ہے، تو وہ بندہ کہے گا مولا تو مجھ سے مزاح کرتا ہے، اس وقت اللہ بھی مسکرا دے گا، اس وقت اللہ بھی مسکرا دے گا، وہ مسکرانے سے پاک ہے، ہنسنے ہنسانے سے پاک ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس کا مرادی معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ پاک اس کے اوپر خوش ہوگا، اللہ اس کے اوپر راضی ہوگا، اور اللہ پاک اس کے اوپر اپنا کرم فرمائے گا، اور اللہ پاک اسی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے ہمارے اسی وقت اللہ نے فرمایا بتا دو میرے لوگوں کو کہ میں غفور بھی ہوں، میں رحیم بھی ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔